اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے انبیاء، اولیاء، صلحاء کے ساتھ محبت اور اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ اور اللہ کے دین کے دشمن بطور خاص یہود و نصارہ سے دور رہنے اور بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس حد تک اجتناب کرنے کا اور دور رہنے کا حکم دیا، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ چونکہ ہماری قوم میں اپریل فول کے نام سے ایک گندی رسم چل رہی ہے، یہ دراصل نصارہ نے بطور خوشی کے ایک دن منایا اور اس کو بطور رسم آگے چلا دیا۔ دنیا میں مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کو اس کے پس منظر کا علم نہیں، وہ بیچارے اس دن مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے۔ اپریل فول کی تاریخ اور حقیقت کے متعلق اگر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد اسلام اور مسلمان دشمنی پر رکھی گئی۔ اسپین میں مسلمانوں کے زوال کے بعد مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھائے گئے، ان کا قتل عام کیا گیا اور ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑا گیا اور مسلمانوں کو زبردستی اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور انکار پر مسلمانوں کو بے دخل کر کے ان کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا اور ایک آرڈیننس جاری کیا گیا کہ یا تو مسلمان عیسائی ہو جائیں یا نہ ہونے کی صورت میں اس کے عوض 50,000 سونے کے سکے دیں۔ ایسا نہ کرنے والا سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا یا انتہائی خطرناک سزا کا مستحق قرار دیا جاتا۔ مسلمانوں نے حالات کے پیش نظر اور جان کے خوف سے بظاہر عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ جب مسلمان نکاح کرنا چاہتے تو پہلے گرجا میں جاتے، جا کر شادی کرتے اور پھر واپس اپنے گھر میں آ کر دوبارہ سے اسلام کے تقاضوں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح کرتے۔ کچھ عرصے کے بعد حکمرانوں کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان بھی عیسائی لباس پہنیں گے، یعنی مسلمانوں سے ان کی شناخت کی ہر چیز چھینی جا رہی تھی۔ ان کے ظلم سے عورتیں اور بچے بھی محفوظ نہیں تھے۔ مختصر یہ کہ ان عیسائی حکمرانوں نے چال چلی کہ بچے کھچے مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان کو افریقہ بھیج دیا جائے گا اور وہ اسپین چھوڑ دیں۔ مسلمان اس جھانسے میں آ گئے اور اپنا تمام مال و اسباب اور علمی ذخیرہ جمع کر کے عیسائیوں کی طرف سے فراہم کردہ بحری جہازوں میں سوار ہو گئے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو صرف یہ پتا تھا کہ ظلم کے اس ماحول سے ہم دور چلے جائیں گے۔ اگرچہ مسلمان اپنے وطن سے دور رہنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ان کو اپنی جان کی امان کی خوشی بھی تھی۔ بندرگاہ پر حکومت کے اہلکاروں اور جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا۔ بیچ سمندر میں پہنچ کر ایک منصوبہ بندی کے تحت ان جہازوں کو غرق کر دیا گیا، جس کے باعث بے شمار مسلمان شہادت پا گئے، ساتھ وہ قیمتی اور علمی ذخیرہ بھی برباد ہو گیا جو مسلمانوں نے بڑی مشکل سے جمع کیا تھا۔ یہ واقعہ
یکم اپریل کو پیش آیا اور یہ 11ویں صدی عیسوی کے اوائل کا واقعہ ہے۔ اس سازش پر اسپین بھر میں جشن منایا گیا کہ کس طرح مسلمانوں کو بے وقوف بنایا گیا اور اس کو 1 اپریل فول کا نام دیا گیا، یعنی یکم اپریل کے بے وقوف لوگ۔ پھر اپریل فول کا دن اسپین سے نکل کر پورے یورپ میں پھیل گیا اور لاعلمی میں اس جشن میں مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ اپریل فول کے نام سے جو نقصان ہو رہے ہیں چند ایک سماعت فرمائیں۔ اپریل فول میں جہاں کفار کے ساتھ مشابہت ہے، وہاں اس کے ساتھ کئی اور بھی گناہ شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جھوٹ بولنا ایک مستقل گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک علامت اور نشانی یہ ہے، اذا حدث کذب، جب منافق بولتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، لہذا ہم جھوٹ بول کر خود کو منافق کے زمرے میں شمار نہ کریں۔ نمبر 2، پھر اس موقع پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تمسخر اور مذاق اڑایا کرتا ہے، اور قرآن کریم نے اس سے منع کیا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا تمسخر اور مذاق مت اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، پھر اس موقع پر ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ دینا ایک مستقل گناہ ہے جس سے شریعت نے بہت زیادہ روکا۔ اس یکم اپریل کو بولے جانے والے جھوٹ کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اپریل فول کا شکار ہونے والے لوگ شدید صدمے میں مبتلا ہو کر جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر دھوکے کا الگ گناہ، جھوٹ کا الگ گناہ، مذاق کا الگ گناہ، تشبہ بالکفار کا الگ گناہ، اور کفر کی رسم بد کی تقویت کا الگ گناہ۔ جس دن مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، اس دن کو خوشی کے طور پر منانا گویا کہ اسلام اور مسلمانوں کے اس تاریخی اور افسوسناک موقع پر خوشی کا اظہار گویا کہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے، جو کہ ایک مستقل گناہ ہے۔ اس لیے ان قبائح اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان کو اسلامی غیرت کا ثبوت دینا چاہیے، اور ہر قسم کے جھوٹ، فراڈ، فریب اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو سچا اور غیرت مند مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔